میرا نام محمد یحییٰ ہے اور میری پیدائش ایک قصبہ جلال پور پیر والا میں ہوئی۔ یہ قصبہ اس زمانے میں ملتان کی سب تحصیل تھی، اب وہ پوری تحصیل ہے، اور یہ دریائے ستلج کے شمال میں واقع ہے۔ اس کے جنوب میں دریائے ستلج سے آگے پھر بہاولپور کی ریاست ہے۔ میرے نانا مولانا الہی بخش علیہ الرحمہ وہ بھی بہاولپور ہی میں رہتے تھے۔ مہند ایک قصبہ ہے جس میں وہ رہتے تھے، یہ چنی گوٹ کے قریب ہے۔ اور میرے والد کی پیدائش بھی اسی علاقے کی تھی۔ اچ کے قریب ایک گاؤں ہے گمانی، جہاں کے مولانا حبیب اللہ صاحب بھی تھے۔ میری تعلیم ابتدائی جو ہے وہ جلال پور میں ہوئی، اور میرا تعلیم کا سلسلہ جو ہے باقاعدگی سے اسکول میں شروع ہو گیا۔ 60 میں نے بھی آنرس کیا، پھر اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی میں آ گیا۔ تو پنجاب یونیورسٹی کے آخری وقت تک، طالب علم کے آخری وقت تک یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ میری رسمی تعلیم جو ہے دینی اس کی تکمیل بھی ہو گئی، اور یہاں پنجاب یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز بھی کر لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی مجھے گولڈ میڈلسٹ بنایا۔ میں فرسٹ تھا اپنے اس بیچ میں۔ اس کے بعد پھر میں نے جاب شروع کی گورنمنٹ کالج رحیم یار خان۔ میرا جب رزلٹ آیا تو اس کے ایک آدھ مہینے بعد ہی مجھے آفر ہو گئی، تو میں وہاں چلا گیا۔ کچھ عرصہ وہاں رہنے کے بعد پھر 66 میں پنجاب یونیورسٹی جوائن کر لی، اور پنجاب یونیورسٹی میں شعبہ عربی سے وابستہ ہو گیا، اور 11 سال یہاں رہا میں۔ پھر میں 77 میں نائجیریا چلا گیا۔ تو نائجیریا میں پہلے 3 سال تو میں نے فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن میں ایز سبجیکٹ اسپیشلسٹ عربی اور اسلامیات، تو وہ میں نے گزارے وہاں۔ اور وہاں کی صورت یہ تھی کہ پرائمری اسکولوں اور یونیورسٹیوں کو چھوڑ کے ہمارا جو شعبہ تھا وہ سارے ادارے، کالجز، اسکولز، ان میں نگرانی کرتا تھا اکیڈمک اس کی ایکٹیویٹیز کی، تو خصوصاً تعلیم اور تدریس کی۔ اس کے بعد میں نے پہلے 3 سال پورے کرنے کے بعد وہاں کی یونیورسٹی سے آفر ہوئی مجھے۔ سوکوٹو جو ہے وہ نائجیریا کا، آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ علمی اور اسلامی روایات کا مرکز ہے، تو اس کی یونیورسٹی میں نے پھر پڑھایا کافی سال، اور وہاں میں شعبہ عربی کا چیئرمین بھی رہا۔ پھر اس کے بعد میں پاکستان آ گیا۔ 1 سال کے لیے میں چیئرمین رہا بہاولپور میں اسلامی یونیورسٹی میں اسلامیات کا۔ 1 سال کے بعد میں وہاں سے آ گیا۔ اس کے بعد کا جو زمانہ ہے وہ پھر میں نے وابستہ ہو گیا دارالسلام سے، ایک چونکہ انٹرنیشنل اشاعتی ادارہ ہے، تو اس میں میں نے کام کیا، اور ان کا جو شعبہ تحقیق ہے اس کے ساتھ وابستہ رہا۔ یہ بہت ہی ضروری سوال ہے، اس لیے کہ یہ بہت بڑا مقدمہ تھا اور بہت بڑا فیصلہ اس کا ہے۔ اس فیصلے کی سب سے بڑی اہمیت کا پہلو یہ ہے کہ وہ انگریز کا دور تھا۔ بہاولپور بھی انگریز ہی کی زیر نگین تھا، وہاں کے نواب صاحب بھی انگریزوں ہی کی مرضی سے نواب تھے، اور اس کے بغیر وہ نہیں آگے چل سکتے تھے۔ لیکن اللہ نے یہ کیا کہ اس دور میں بہاولپور میں باقاعدہ وہ ادارہ جو مسلم تھا اس نظام میں، اس محکمے میں یہ مقدمہ اپنی آخری سٹیج پہ آیا، اور فیصلہ ہوا، اور حق کے مطابق فیصلہ ہوا۔ اور اس میں یہ جو جد و جہد ہے یہ تقریباً 10 یا 11 سال تک چلتی رہی۔ 26 سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور 35 کے آخر میں 35 میں درمیان میں آ کے اس کا فیصلہ ہوا۔ یہ خوبصورت تعداد ہے، اس لیے خوبصورت ہے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ایمان، اس کے ساتھ وابستگی کیا تھی، کیسی تھی ان لوگوں کی، انہوں نے اس کے لیے کیا کیا قربانیاں دی، مخالفین نے کیا طریقے اختیار کیے، کتنا زور لگایا، کیسے اپنے خزانوں کے منہ کھولے، کس طرح سے ہر قیمت پہ اس مقدمے کو اپنے حق میں فیصلہ کروانے کی کوشش کی۔ اور اس فیصلے سے پہلے ضلع ملتان کی عدالتوں میں بھی وہ فیصلہ ان کے حق میں ہو چکا تھا، مرزائیوں کے، اور خود پوری جو فارمل 3 سٹیجز تھی مقدمے کی بہاولپور کی عدالتوں میں بھی انہی کے حق میں ہو چکا تھا۔ یہ تو ایک آخری اپیل تھی جو اللہ نے جس میں فیصلہ واضح کر دیا، اور یہ ایسا مقدمہ لڑا گیا کہ جس میں دونوں طرف کے چوٹی کے لوگ تھے، مسلمانوں کی طرف سے بھی چوٹی کے اسکالرز تھے، اور ان کے بھی اس سے زیادہ بڑے اسکالر ان کے ہاں بھی موجود نہیں تھے جو ان کی طرف سے یہاں ریپرزنٹیشن کے لیے آئے تھے۔ تو یہ جو مقدمہ ہے اس کا امپیکٹ بہت بڑا پوری دنیا کے مقدمات میں بعد میں پڑا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ تو کسی صرف مسلمانوں کی ریاست ہے، یہ تو انگریز کے دور کی بات ہے۔
اور اس میں یہ آخری اپیل تھی اور اس میں سب کو سنا گیا. اور وہ اللہ کا شکر ہے کہ جو دلائل مسلمانوں نے دیے مرزائیوں کو کفر کے، اور جو دلائل مرزائیوں نے اپنے حق میں دیے، نہ ان کے پاس اس سے بڑھ کے کوئی دلائل موجود تھے جو وہ پیش کرتے، ان تمام دلائل کا ریکارڈ موجود ہے اور وہ رودات 3 جلدوں میں چھپ گئی ہے. اور اگر مرزائی یہ کل کو کہیں بھی صحیح کہ نہیں جی وہ تو مسلمانوں کی ایک ریاست تھی، بھئی مسلمانوں کی ریاست تھی، تمہارے آقا انگریز کے تابع تھی. اور نمبر 2 یہ ہے کہ مسلمانوں کی ریاست کو چھوڑو، جو تم نے کہا وہ سارا بھی عدالت کے ریکارڈ کا حصہ ہے، اور جو مسلمانوں کی طرف سے کہا گیا وہ بھی سارا عدالت کے ریکارڈ کا حصہ ہے اور قیامت تک کے لیے موجود ہے. اس کو کھنگال لو، تمہارے پاس کوئی نئی دلیل ہے تو بات لے آؤ. عدالت نے جو فیصلہ کیا تھا اس کے علاوہ کوئی فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو یہ اس مقدمے کی اہمیت ہے. یہ شروع کیسے ہوا؟ یہ ایک ایمان افروز داستان ہے. بات یہ ہے کہ جو میرے نانا ہے مولانا الہی بخش علیہ الرحمہ، یہ دیر غازی خان کے ایک دور دراز علاقہ راجن پور کے قریب گاؤں کے رہنے والے تھے. تو یہ ابتدائی زندگی جیسے گزری جیسے عام کسان کی گزرتی ہے. تو جب یہ کچھ شعور سنبھالا، بڑے ہو گئے، شادی بھی ہو گئی تھی، تو اس وقت ان کو یہ خیال آیا کہ مجھے دین کا علم سیکھنا چاہیے. تو اس دین کے علم کو سیکھنے کے لیے انہوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ یہ تھا کہ وہ فصل کے زمانے میں، فصل کی کٹائی کے زمانے میں محنت کرتے تھے. اور چونکہ وہ ماشاءاللہ کبھی ہیکل تھے، مجھے بھی یاد ہے ان کی شکل و صورت، تو وہ بہت سارا گندم اکٹھی کر کے تو وہ گھر میں سال کا خرچ جو ہے گندم کی صورت کا وہ رکھ دیتے تھے. اور اس زمانے میں یہی تھا کہ گھر میں گندم سال کی موجود ہے تو بے فکری ہے. کوئی جانور وغیرہ گھر کے لوگ پال لیتے تھے، وہ گائے وغیرہ، اس گائے یا بکریاں یہ، اور اس کے ذریعے سے گھر کا گزارا چلتا تھا. اور وہ فصل کے علاوہ، دنوں کے علاوہ، وہ جو مہینہ 1.5 مہینہ ہوتا ہے اس کے علاوہ وہ تعلیم حاصل کرتے تھے. اسی طرح سے انہوں نے تعلیم حاصل کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ ملکہ دیا اپنی اس لگن کا اور ان کا جو شوق تھا دین علم کا، کہ وہ بہت سارے بڑے بڑے اساتذہ کے استاذ ہوئے. اور جب انہوں نے تعلیم کا یہ سلسلہ جاری کیا تو اتفاق یہ ہے کہ کچھ عرصہ انہوں نے لودھرا میں بھی پڑھا. تو لودھرا ضلع ملتان کی ایک تحصیل تھی اس زمانے میں. تو جن استاد سے انہوں نے پڑھا وہ دیکھتے تھے کہ یہ ان کی ایک بچی بھی ہے، ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ تعلیم جاری رکھنی ہے. تو انہوں نے ایک حل پیش کیا اس کا، اور حل یہ پیش کیا کہ آپ ایسے کریں کہ آپ کو میں اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیتا ہوں، آپ کا گھر آباد ہو جائے گا، اور جو آپ کی بیٹی ہے چھوٹی اس کو بھی ایک ماں مل جائے گی. اور میرے گھر میں چونکہ انہوں نے رہنا ہوگا یہاں، آپ وہ میرے گھر میں رہ سکتی ہے، آپ کے پاس الگ گھر نہیں ہے، تو اس بچی کا نکاح میں اپنے بیٹے سے کر لیتا ہوں. بہت چھوٹی سی بچی تھی، چند سال کی، تو ان کا نکاح جو ہے وہ ان کے بیٹے سے جس کا نام عبدالرزاق تھا اس سے کر دیا گیا. اور میرے نانا نے شادی جو ہے دوسری وہ اپنے اس استاذ کی دختر اور عبدالرزاق کی بہن سے کر لی. پھر کچھ عرصے بعد ان استاذ صاحب کا انتقال ہو گیا. اس زمانے میں میرے نانا وہاں پڑھا رہے تھے ماند میں، تو یہ عبدالرزاق ان کے پاس چلا گیا پڑھنے کے لیے، اپنی تعلیم کو مکمل کرنے کے لیے. تو وہاں پڑھتا رہا. تو اس زمانے میں وہاں طالب علم تھا، تو اس نے مطالبہ کیا کہ جناب آپ میری منقوہ جو ہے اس کو رخصت کر دیں. تو میرے نانا نے ان سے کہا کہ وہ تو بہت چھوٹی ہے، بلوغت ہی نہیں ہے اس کی، تو اس کو میں کیسے روانہ کر دوں. لیکن وہ اصرار کرتا رہا، اتنا زیادہ اصرار کیا کہ نوبت بعض اوقات تلخی تک آ گئی. تو اس پہ مولانا الہی بخش صاحب کو یہ خدشہ ہوا کہ کیا مسئلہ کیا ہے اس کا، کیوں کہتا ہے. تو وہ لودھرا گئے اور جا کے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ اپنے والد کے مرنے کے بعد مرزائیوں کے ہتھے چڑھ گیا اور مرزائی ہو گیا ہے. تو یہ آغاز ہوا اس مقدمے کا. اس نے اپنے جماعت کے جو قانونی خزانے تھے ان کی بنیاد پہ یہاں لودھرا میں، اس کے بعد ملتان میں یہ مقدمے شروع کر دیے کہ جناب میری بیوی کو رخصت نہیں کرتا، یہ میرا جو ہے سسر، اور مجھے یہ حق دلایا جائے. تو انہوں نے یہ مقدمے شروع کر دیے. اور میرے نانا نے مقدمہ شروع کر دیا بہاولپور میں جہاں وہ رہتے تھے کہ میری بیٹی جو ہے وہ مسلمان ہے اور وہ چھوٹی ہے، کم سن بھی ہے اور مسلمان بھی ہے، اور یہ شخص مرزائی ہو گیا ہے، وہ بالغ بھی ہوگی تو میں اس کو بھیج نہیں سکتا. تو یہ مقدمے دونوں طرف شروع ہو گئے. اور اتفاق یہ ہے کہ دونوں جگہ مقدمے مرزائیوں کے حق میں فیصلے ہوتے رہے تاکہ، اور اتنے عرصے میں وہ بچی جوان بھی ہو گئی. اور جو فیصلے ملتان میں ہوئے تھے انگریزوں کی عملداری میں، وہ عبدالرزاق جو ہے وہ وہاں سے پھر لوگوں کو بیلفس
کو لاتا تھا کہ جناب ان کا اجرا کروایا جائے، اس بچی کو پکڑا جائے اور میرے سپرد کیا جائے اس کو۔ یہ ایک بہت شدید آزمائش کا دور تھا۔ اور جو میری خالہ مجھے بتاتی ہیں اور جو میں نے اپنے بڑوں سے سنا، وہ یہ تھا کہ یہ اس حد تک اتنی کثرت سے وہاں بیلف لے کے جاتے تھے کہ ان کے لیے بڑا مشکل تھا کہ کیسے تحفظ کرے اپنے۔ تو دونوں باپ بیٹی کو چھپنا پڑتا تھا، اور یہ ان کا دور تھا ایسا کہ وہ ارد گرد کے جو لوگ تھے، جو میرے نانا کے کچھ شاگرد تھے، کچھ ان کو جانتے تھے، جو کچھ ان کے علم و فضل سے واقف تھے، تو ان کے گھروں میں جا کے چھپنا ہوتا تھا۔ اور پتہ ہوتا تھا، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ چاہے وہ بیوی جو تھیں، دوسری بیوی میرے نانا کی، وہ میرے نانا کے گھر میں تھیں، لیکن بھائی وہ تھا۔ اور زمانے کی خواتین میں یہ بڑی بات تھی، تو وہ بعض اوقات اندر سے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی صورت پہ پتہ بھی چل جاتا تھا باتوں کا، تو ان کو پتہ تھا کہ کہاں چھپ سکتے ہیں۔ تو وہ جن گھروں میں چھپنے جاتے تھے، ان کو اندازہ تھا، تو وہ ان گھروں میں چھپنے کی بجائے وہاں جو اناج رکھنے کے لیے بڑے بڑے وہ بنائے جاتے تھے کچی مٹی کے، جن کو ہمارے یہاں اس علاقے میں کلہوٹی کہتے تھے اور یہاں پڑولا کہتے، تو وہ ان کے اندر چھپنے پہ مجبور ہوتے تھے تاکہ سراغ نہ لگ سکے۔ اور یہ ایسا بار بار ہوتا تھا۔ اور میری خالہ بتاتی ہیں کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ دونوں باپ بیٹی کو بھاگ کے وہ پہنچنے والے ہیں، پتہ چلتا تھا کہ یہ سڑک پہ، تو وہ باپ بیٹی کو ننگے پاؤں بھاگنا پڑتا تھا اور کسی نہ کسی ایسی جگہ پہ جا کے۔ اور اللہ نے اس زمانے میں حفاظت کی کہ ان کے ان بیلفوں کے آنے اور برآمد کرنے کی کوشش ساری اللہ نے ناکام رکھی۔ میرے نانا کو انتظار یہ تھا کہ یہ فیصلہ جو ہے بہاولپور میں ٹھیک ہو جائے گا، مسلمان سارے ججز تھے، اور ایک عام لوگوں کا خیال یہ بھی تھا کہ یہ بہرحال مسلمان ریاست ہے، لیکن وہاں بھی وہ فیصلے سارے ان کے خلاف ہوتے رہے، تاکہ آخری جو فیصلہ ہے وہ بھی خلاف ہو گیا۔ ایک صورت رہ گئی تھی، ایک جوڈیشل کمیشن موجود تھا، اب یوں سمجھ لیں کہ سپریم ایک عدالت موجود تھی جس کے سربراہ نواب صاحب خود تھے۔ تو آخری امید یہی تھی کہ وہاں اپیل کی جائے، لیکن نواب صاحب تک پہنچنا، اور یہ غریب آدمی، فقیر آدمی جو بہت تھوڑے سے پیسوں کے ساتھ گھر کا خرچ چلانے پہ مجبور، تو ان کے پاس ایسے وسائل نہیں تھے، تو انہوں نے ایک طریقہ سوچا، اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے سنا ہوا تھا کہ نواب صاحب جب دیرہ نواب سے نکل کے باہر بہاولپور کو جانے کے لیے روانہ ہوتے ہیں گاڑی پہ، تو اگر وہی وہاں کوئی کھڑا ہو سائل اور ہاتھ میں کاغذ عرضی پکڑی ہوئی ہو تو وہ رک جاتے ہیں۔ یہ بھی اچھی باتوں میں سے ایک بات تھی۔ تو یہ اسی طرح کھڑے ہو گئے جا کے اکیلے، تو ایک بزرگ صورت انسان کو